السلام علیکم پاکستان، میں ہوں کیسر اجاز چٹھا آپ کے ساتھ۔ آج جس طرح کہ آپ کو میری شرٹ سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا میسج برہان مظفر وانی کو ہم خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان یوتھ اسمبلی کے بحیثیت مرکزی سیکرٹری جنرل ہونے کے ناطے آج کا یہ میرا میسج پاکستان میں بسنے والے ہر نوجوان کے لیے، کشمیر میں بسنے والے ہر نوجوان کے لیے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی ملکوں میں بسنے والے ہر مسلمان نوجوان کے لیے ہے۔ اگر تحریک آزادی کشمیر کی بات کریں تو صرف ایک برہان مظفر وانی نہیں، تحریک آزادی کشمیر کی داستان شہداء کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کی داستان شہداء کی قربانیوں سے، شہداء کی لازوال قربانیوں سے یہ تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ اور آج کے اس دور میں ہم لوگ برہان مظفر وانی کو ہی کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں، ہم برہان مظفر وانی کو ہی فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ برہان مظفر وانی نے تحریک آزادی کشمیر میں ایک نئی جان پھونکی۔ اب وہ جان اس نے کیسے پھونکی کہ ہم لوگ سب نوجوان اس وقت سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا صحیح طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سیکھیں برہان مظفر وانی سے، کہ جس طرح اس نے تحریک آزادی کشمیر کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا، جس طرح اس نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اس نے اپنی سیلفیز کے ذریعے اپنے پیغام کو دنیا تک پھیلایا کہ کس طرح 7 لاکھ انڈین آرمی جو اس وقت کشمیر میں ڈپیوٹ ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس طرح اس نے ویڈیو میسیجز شیئر کیے، جس طرح اس نے اپنی سیلفیز کو شیئر کیا، اور ان کی سیلفیز میں برہان مظفر وانی کی اگر سیلفیز کو دیکھا جائے تو آپ کو اس کی سیلفیز میں آنکھوں میں وہ چمک نظر آئے گی، اور چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نظر آئے گی کہ 7 لاکھ انڈین آرمی رکھنے کے باوجود انڈیا، میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہا ہوں۔ دوسری بات کہ ہم لوگ آزادی کی قیمت کو نہیں جانتے۔ ہم لوگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں نہیں دیں، ہمارے بڑوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دیں، ہمارے بڑوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کرائیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اور خون کا ایک دریا بہا جس سے ہم لوگ وہ دریا کو کراس کر کے، وہ دریا کو عبور کر کے ہم لوگ آزادانہ ملک میں آئے۔ اگر آپ نے غلامی کی قیمت پوچھنی ہے تو جا کے کشمیریوں سے پوچھیں، اگر غلامی کی قیمت پوچھنی ہے تو جا کے ان کشمیری نوجوانوں سے پوچھیں جن کے حقوق سلب کر لیے گئے۔ اس وقت 7 لاکھ انڈین آرمی جو اپنے جابرانہ اور ظالمانہ طریقوں سے اس وقت کشمیر میں بسنے والے کروڑوں کشمیریوں کے سماجی، مذہبی، روایتی اور تمام حقوق کو سلب کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین میڈیا ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میرا یہ میسج انڈین میڈیا کے لیے بھی ہوگا۔ میں ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ برہان مظفر وانی کو ٹیررسٹ قرار دیتے ہیں، انڈین میڈیا برہان مظفر وانی کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، تو میرا یہ سوال انڈین میڈیا اور انڈین میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تمام صحافیوں سے، تمام اینکر سے، تمام ٹی وی چینل سے، تمام ٹی وی مالکان سے، اور تمام وہاں کے یوتھ پولیٹیشین سے اور تمام پولیٹیشین سے ہے کہ آپ لوگ برہان مظفر وانی کو کس طرح ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، جبکہ آپ ہی کے ملک میں چندر شیکھر آزاد کو، بھگت سنگھ کو شہید اعظم کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تو اگر شہید اعظم ٹیررسٹ نہیں ہے then why Burhan Muzaffar Wani is a terrorist? My simple question to the Indian people, Indian media, my simple question to the Indian politicians who says Burhan Muzaffar Wani is a terrorist, I just want to know that if Burhan Muzaffar Wani is a terrorist, then Bhagat Singh, why is Bhagat Singh is a freedom fighter? My belief is that if Bhagat Singh is a freedom fighter, then Burhan Muzaffar Wani is also a freedom fighter. آپ لوگ انڈیا میں تو بھگت سنگھ کے نام پہ اور چندر شیکھر آزاد کے نام پہ یونیورسٹیز بنائیں، ادارے بنائیں، اور کشمیر میں جا کے آپ برہان مظفر وانی کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں۔ وائی؟ یہ آپ کا دوہرا معیار، یہ ڈبل سٹینڈرڈ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برہان مظفر وانی جو کشمیر میں پلا بڑا، کشمیر میں جوان ہوا، ایک نوجوان تھا جو آپ ہی کے ظلم و تشدد کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑا ہو گیا، آپ ہی کے سامنے اس نے بندوق اٹھائی، آپ ہی کے سامنے لڑنے کے لیے اس سامنے آ گیا، اور آپ ہی کے کشمیر کے پولیٹیشینز کہہ رہے ہیں کہ برہان مظفر وانی کو ناحق قتل کیا گیا اور وہ شہید ہے۔ تو آپ اپنا یہ دورہ معیار چھوڑے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد 1 سال ہونے والا برہان مظفر وانی کی شہادت سے تحریک آزادی کشمیر ایک نئے روپ میں ابھر کے سامنے آئی ہے۔ پوری دنیا نے، انگلینڈ نے، برٹنز نے، ایران کی یونیورسٹیز میں برہان مظفر وانی کو رسپیکٹ دی گئی، اس کے نام سے تھیسس سٹارٹ کیے گئے۔ برٹن نے برہان مظفر وانی کو، انسانی حقوق کی کئی تنظیموں نے برہان مظفر وانی کی شہادت پر انڈیا کو کرٹیسائز کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہم تمام نوجوانوں کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اپنے فورمز پر، چاہے ہمارے پاس سوشل میڈیا کا فورم ہے، چاہے ہمارے پاس پرنٹ میڈیا کا فورم ہے، چاہے ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا کا فورم ہے، ہم تحریک آزادی کشمیر میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں۔
ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے سوشل میڈیا پر کمپینز چلائیں، اپنے سوشل میڈیا کو کشمیری بھائیوں کے لیے استعمال کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں صرف یہ کشمیری نہیں، اس وقت عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مجاہدین برس پیکار ہیں، ہم ان کی سپورٹ، ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے اپنے فورمز کو ان کے نام کرنا چاہیے. برہان مظفر وانی کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی. برہان مظفر وانی کی شہادت کبھی بھی تحریک آزادی کشمیر میں انمول حروف میں لکھی جائے گی. اور تحریک آزادی کشمیر کا جتنے بھی شہداء ہیں، آپ کسی بھی شہید کی قربانی کو بھول نہیں سکتے. برہان مظفر وانی کی شہادت کا انشاءاللہ تعالیٰ بدل ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ برہان مظفر وانی کا خون رنگ لائے گا، اور برہان مظفر وانی کے خون سے جو رنگ آئے گا وہ ہوگا آزادی کشمیر کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی ملے گی. اور کشمیر جب آزاد ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتا ہوں، لیکن میں خواب میں بھی کشمیر کے ایشو پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے لیے ہمیں جذبہ دیتے ہیں، ہمیں ہمت دیتے ہیں. اور کشمیر میں بسنے والے اپنے شہید اپنے ورثہ کو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی جھنڈوں میں دفن کیجیے گا. وہاں پہ پاکستانی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. کشمیر کی یونیورسٹیز میں پاکستان کی جیت پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. وہاں پہ پاکستان کے دنوں کو منایا جاتا ہے، اور 15 اگست کو وہاں پہ یوم سیاہ منایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کو اس چیز پر اپنی ریزولوشنز کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا چاہیے. اور برہان مظفر وانی کی شہادت انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب لائے گی. اور ہمارے تمام نوجوان، پاکستان یوتھ اسمبلی کے تمام نوجوان، اور میرے ساتھ جتنے بھی فورمز کے نوجوان ہیں، تمام نوجوان برہان مظفر وانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں برہان مظفر وانی کی شہادت پہ، اور سلام پیش کرتے ہیں اس عظیم ماں کو، اس عظیم باپ کو، کہ جس کو جا کے جب انڈین جرنلسٹ نے یہ سوال کیا کہ برہان مظفر وانی کو شہید کر دیا گیا، وہ آپ کا بیٹا تھا. تو عظیم باپ کا عظیم جملہ کہ بیٹے سے پہلے اسلام، بیٹے سے پہلے زمین، بیٹے سے پہلے قرآن پاک، اور بیٹے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ وہ تاریخی جملہ تھا کہ جو اس عظیم باپ نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد انڈین میڈیا کو جواب میں کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برہان مظفر وانی اس وقت تمام نوجوانوں کا ایک آئیکن بن چکا ہے، ایک آئیڈیل بن چکا ہے. تو آپ تمام نوجوان اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارا یہ پیغام انڈیا تک پہنچ سکے. اور میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آخر میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کشمیر زندہ باد.